نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ جو ہے نزول کے حساب سے اس کا نمبر 46 ہے، 46 ہے، ایسے قرآن میں اس کا نمبر 56 ہے، لیکن ریولیشن کے حساب سے اس کا نمبر 46 ہے۔ مکی سورہ ہے، 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سورہ کے بارے میں کیا خاصیت ہے؟ کوئی بتائے گا اس کی امپورٹنس کیا ہے سورہ واقعہ کی؟ اس میں بھی سورہ رحمان کی ہی طرح ساری جنتوں کی اور اس کی باتیں۔ جی بالکل کریکٹ۔ اور کچھ؟ قیامت کے بارے میں بتایا ہے، ڈے آف ججمنٹ۔ ڈے آف ججمنٹ، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح۔ اور یہ سورہ رحمان کا جوڑا کہلاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ بتانا چاہ رہا ہے؟ اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ لوگوں نے کافی کچھ سنا ہوا ہوگا، کوئی کچھ بتائے گا؟ اس کا ایک وہ بھی ہے، کوئی صحابی تھے تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عمر تھے یا اس وقت کے جو خلیفہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ باندھ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ وہی پڑھیں گے، اللہ ان کو رزق دے گا۔ اچھا جو میں نے سمجھا تھا اس میں مفہوم۔ جی، بٹ اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ مطلب یہ ضعیف ہے، I don't know۔ جی جی جی، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ کتنے لوگ اچھا، مجھے اس کا نہیں پتا جانتے ہیں یا کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ چلیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اس سورہ کے بارے میں یہ صحیح مشہور نہیں ہے، اسی لیے نہیں بتا رہے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سورۃ الغنا، یعنی سمپنتا جو مال وغیرہ کے لیے یعنی پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے اس کو جو ہے یعنی لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جو انسان اسے ہر رات کو پڑھے گا اسے کبھی بھی بھوک مری نہیں آئے گی۔ یہ فیمس ہے، یعنی قول ہے اس کے بارے میں، لیکن حقیقت میں اس سورے کی جو اہمیت ہے اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ جو بات ہم نے پڑھی کہ اس سے بھوک مری نہیں آئے گی یا اس سے مال آئے گا، تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، یا فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اور ہر رات پڑھنے اور بچوں کو سکھانے کی بھی اس کی جو حدیثیں ہیں وہ یا تو ضعیف ہے یا فیبریکیٹڈ ہے، یعنی کہ بناوٹی ہیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کو یہ بتائے تو اس سے پوچھیں کہ ہمیں ریفرنس دیجئے کہاں سے آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی معلوم ہے کہ اس کی جو حدیثیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، وقعتی واقع ہو جائے گی، واقعہ واقع ہونے والی یعنی کہ قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں ہے، لوقعتها اس کا ہونا، کاذبہ کوئی جھوٹ، یعنی ایک تو اس کا ہونا جو ہے وہ طے ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بلیو نہیں ہے۔ بیسیکلی سٹارٹنگ میں یہ 2 آیتیں کیوں آئی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیسیکلی جواب دیا ہوا ہے مشرکوں کو کہ جو اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اسلام کی باتیں سن رہے تھے، اور سن کے حیران ہو جاتے تھے اور سوچنے لگتے تھے کہ دور دور بھی دماغ میں ان کے بات نہیں آتی تھی کہ کیسے یہ پوری جو کائنات ہے، پورا جو یہ انٹائر سسٹم ہے زمین کا، آسمان کا، وہ بالکل اوور ٹرن کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور اس کی جگہ پہ ایک نیا سب کچھ ہو جائے گا، اور مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا، پچھلوں کو بھی
اور اگلوں کو بھی, یعنی ابھی تک کے جتنے بھی پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے اور جتنے بھی قیامت تک کے لوگ رہیں گے, ان سب کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. تو وہ حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتے تھے دس از جسٹ امپاسبل, یہ تو ایک امپاسبل چیز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ زمین کہاں جائے گی, یہ سمندر کہاں جائیں گے, یہ پہاڑ کہاں جائیں گے, یہ چاند کہاں جائے گا, اور یہ سورج کہاں جائے گا, کیسے صدیوں پرانے مردوں کو پھر سے ایک باڈی میں ان کو جو ہے زندہ کر دیا جائے گا, کس طریقے سے یہ پاسبل ہوگا. تو ان کی سینسز اس چیز پہ یہ یقین ہی نہیں کرتی تھی کہ مرنے کے بعد کیسے دوسری زندگی ملے گی اور پھر وہاں پہ جنت یا جہنم ہوگی جس میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا. یہ جو ان کے اندر بیلیفز تھے, مکہ میں ہر جگہ ایک دوسرے سے لوگ اس کو ایکسپریس کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہی یہاں پہ آیا کہ تم جو یہ باتیں سن رہے ہو قیامت کے بارے میں, بے شک یہ ہونے والی ہے, انیویٹیبل ہے, اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا, اس میں کسی طریقے کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے واقعہ, واقعہ کا مطلب ہوتا ہے ایونٹ, ایونٹ یعنی قیامت کا دن. اور انگلش میں بھی ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی یوز کیا, انیویٹیبل, ٹھیک ہے, جو کہ ہر قیمت پہ ہو کے رہے گا, کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہے یہ سڈنلی آئے گا, ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا, لیس لوقعتھا کاذبا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کا ہونا ٹال دیا جائے یا روک دیا جائے یا پھیر دیا جائے, یا دوسرے شبدوں میں کہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک جھوٹے واقعے کی طرح پورٹرے کر سکے, بتا سکے کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا زندہ شخص, زندہ چیز, جاندار نہیں ہے کہ جو اس دن اس کو جھٹلائے گا کہ یہ جو ہے نہیں ہوا اور قیامت کا دن نہیں آیا. تو یہ اتنی پختہ بات ہے, اتنی امپورٹنٹ, اللہ تعالیٰ اس کو بہت امپورٹنس دے رہے ہیں کہ یہ 100% ہو کے رہنے والی ہے. اور اس دن کیا کیا ہوگا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. خافضۃ, پست کرنے والی ہے یعنی نیچا کرنے والی ہے, رافعۃ, اونچا کرنے والی ہے, نیچا بھی کرنے والی ہے اور اونچا بھی کرنے والی ہے. اچھا, جو فرسٹ 2 آیتس تھی اس میں ہم نے قرآن میں پہلے بھی پڑھا ہے, استجیبوا لربکم, جواب دو اپنے رب کو, من قبلی, اس سے پہلے, ان یاتی یوم, کہ آ جائے وہ دن, لا مرد لہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, یعنی جو ٹالا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ آیا, سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, ایک پوچھنے والا پوچھے گا, کنسرن ہوگا کہ کیسا دہشت ناک وہ دن آنے والا ہے مشرکوں کے اوپر جس کو کہ ٹالا نہیں جا سکتا. اب ہم دوسری تھرڈ آیت پہ آ جاتے ہیں, خافضۃ رافعہ. واقعہ جو ہے, واقعہ کا دن جو ہے, یہ کچھ لوگوں کو جہنم کے نچلے درجوں میں لے جائے گا, چاہے وہ اس دنیا میں کتنے بھی اونچے درجوں پہ ہوں, کتنے بھی بلند ہوں, کتنے بھی ان کا نام ہو اس دنیا میں, کتنا بھی نام ہو. ٹھیک ہے. لیکن جہنم کے دن ان کو جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا. اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو اتنا اونچا درجہ دے دیا جائے گا, اتنے ہائیسٹ گریڈز میں ان کو ڈال دیا جائے گا جنت میں, جبکہ دنیا میں وہ بہت کمزور رہے ہوں گے, بہت نچلے درجے کے رہے ہوں گے, کوئی بھی چیز پاسبل ہے, یعنی غریب رہے ہوں یا لوگوں نے انہیں گری نگاہ سے دیکھا ہو, کچھ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی طریقے سے نیچے ہوں گے اس دنیا میں, لیکن آخرت میں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا. دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی چاہے کوئی قریب ہو چاہے دور ہو,
سب کو سنوا دے گا. یعنی قیامت میں جب سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ہر کوئی سنے گا, جس کا نام پکارا جا رہا ہوگا وہ ہر کوئی سنے گا, چاہے وہ قریب ہو چاہے وہ دور ہو. جو لوگ قریب ہوں گے ان کو بھی سنوا دیا جائے گا, جو دور ہوں گے ان کو اونچا اٹھا کے ان کو بھی سنوا دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم کو سنائی نہیں دے رہا تھا, لو ہماری بات سنو. تو اس طریقے سے دونوں ہی لوگوں کو سنوا دیا جائے گا. یہ ان کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کو ایلیویٹ کیا جائے گا یا جن لوگوں کو لوئسٹ پارٹس میں ڈالا جائے گا, جہنم والے لوگوں کو, ان کے ساتھ یہ ہوگا جو دنیا کی واہواہی چاہنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہوں گے. یعنی ہر کام, چیریٹی کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اچھی ڈریسنگ کر رہے ہیں, اچھی جیولری پہن رہے ہیں, صرف موٹیو کیا ہے, دنیا ہماری واہواہی کرے. دکھاوے والے کام کریں گے, اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے. یہ دن متکبر, ظالم, سرکش لوگوں کو نیچا ذلیل کرنے والا دن ہوگا. اور جو لوگ دنیا میں عاجزی, صبر کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ انہیں اس دن بلند کر دے گا. خافضۃ, پست کرنے والی ہے, نیچا کرنے والی ہے. رافعۃ, اونچا کرنے والی ہے. اذا رجت الارض رجا, اذا جب, رجت ہلائی جائے گی, الارض زمین, رجا ہلایا جانا. آج جو زلزلے آتے ہیں وہ تو ایک مخصوص مقام پہ آتے ہیں نا, جیسے ہم سنتے ہیں جاپان میں زلزلہ آیا, انڈیا میں آیا, انڈیا میں بھی ہم سنتے ہیں دلی میں آیا, ساؤتھ مطلب نارتھ میں آیا, ساؤتھ میں نہیں آیا, ایسٹ میں آیا, ویسٹ میں نہیں آیا, مطلب کہیں بھی آیا, دوسرے ضلع میں, دوسرے اسٹیٹس میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, مخصوص مقام پر آتے ہیں. وہ جو اس دن زلزلہ آئے گا وہ ایسا نہیں ہوگا, وہ پوری زمین پر آئے گا اور اس کی گہرائیوں تک جائے گا, بالکل اس کے نیچے نیچے لیولز تک چلا جائے گا. اور وہ بھی کیسے آئے گا, اچانک, کسی کو نہیں پتا چلے گا, ہلا دینے والا ہوگا, پردشت ہوگا, زبردست جھٹکا ہوگا, اس میں کمپن ہوگی, ہچکولے کھانے لگے گی زمین, سب کچھ ایک جھٹکے میں ہو جائے گا, پتا بھی نہیں چلے گا, بہت جلدی جلدی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها, when the earth is shaken with its earthquake, زمین جو ہے ہل جائے گی اپنے زلزلوں کے ساتھ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو جو تقوی رکھتے ہو, ربکم, اپنے رب کا, ان بے شک, زلزلہ, زلزلہ جو ہے, ساعت, گھڑی کا, شیء عظیم, ایک ٹیریبل تھنگ, ایک بڑی چیز ہے, دہشت والی چیز ہے, اتنا بھینکر ہے کہ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے اور وہ اچانک آ جائے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا, اور اڑا دیے جائیں گے, جبالو, پہاڑ, بسا, اڑا دیا جانا. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے, پہاڑ کو چلا دیا جائے گا, اڑا دیا جائے گا, ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے. اور وہ سبب ہوگا زلزلہ آنے کی وجہ سے, اپنی جگہ سے جو وہ ہلیں گے نا, کیوں ہلیں گے, کیونکہ پہلے زلزلہ آئے گا. جب زلزلہ آئے گا تو پہاڑ اپنی جگہ سے, اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, وہاں سے ہل جائیں گے. اور پھر وہ آگے کیا ہوگا, فکانت, تو وہ ہو جائیں گے, ہباء, باریک, خاک, غبار کی طرح, منبثا, اڑتا ہوا. روئی کو جب دھنتے ہیں نا تو کیسے روئی کے چھوٹے 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 پارٹیکلز, اس کو ایگزامپل ایسے لیجئے, کبھی دھوپ میں آپ کھڑکی کھول کے بیٹھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمال اسمال پارٹیکلز ہوتے ہیں, بہت اسمال, ذرہ برابر, ذرے سے بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں روم میں نا, اس لائٹ میں, اس پرٹیکولر لائٹ میں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں, بالکل چھوٹے 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 سے. تو ایسے ہی اس دن یہ ایسے ہوگا جیسے صحرا میں جب طوفان آتا ہے, یا کہتے ہیں نا رائزنگ ڈسٹ اسٹارم, جو جب ختم ہوتا ہے تو اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتا, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, ریت کے ٹیلے بدل جاتے ہیں, کچھ ختم ہی ہو جاتے ہیں, وہاں پہ فلیٹ ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے, ان کی جڑیں بھی نہیں رہیں گی. ہمیں پتہ ہے نا پہاڑ جتنے اوپر ہیں اتنے نیچے بھی ہیں, وہ جڑوں سے ہی اکھڑ جائیں گے, کارڈیڈ وول کی طرح ہو جائیں گے قیامت کے دن. اون, اتنی سافٹ فائبر جیسے کہ اس کے پارٹیکلز بادلوں جیسے نظر آئیں گے,
बिल्कुल बादलों जैसे। अब इसको हम फिर से आयत नंबर 1 से थोड़ा 6 तक एक बार पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा ली वक़अतिहा काज़िबा खाफ़िदतुन राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा। अब हर चीज अपनी जगह से हिल जाएगी, जमीन और आसमान बदल जाएंगे, एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी, हिसाब किताब का दिन शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे समझे कि आपने कोई घर खरीदा, घर आपने ले लिया, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, उसको फुल्ली रेनोवेट कराते हैं। तो जिस शक्ल में आपने लिया होता है, जब वो रेनोवेट हो जाता है तो उसकी पुरानी शक्ल तो नजर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं पता चलता कैसा था, कैसी दीवारें थी, कैसी टाइल्स लगी थी, कैसी किचन बनी हुई थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं सेम होता है, पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे क़यामत के दिन जो जमीन आज हमें दिख रही है, जो आसमान दिख रहा है, जो सूरज और चांद दिख रहे हैं, सितारे दिख रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा, पहाड़ वहाड़ सब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज हम देख रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वकुंतुम, और हो जाओगे तुम, अज़वाजन जमातों में, गिरोहों में, सलासतन तीन। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या करेंगे कि लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक सबसे पहले कैटेगरी वो होगी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के राइट साइड में होगी, दाई तरफ होगी, और आदम अलैहिस्सलाम से दाई तरफ से ये लोग निकले होंगे, यानी ये वो लोग होंगे जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे, जिन्होंने नबियों की इताअत की होगी, जिन्होंने किताबों को माना होगा। ये कैटेगरी वो कैटेगरी होगी जिनकी किताब को उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी दाई तरफ रखेंगे। और ये जो लोग होंगे, अस्सुद्दी कहते हैं कि जन्नत में रहने वाले ज्यादातर लोग यही होंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के राइट साइड पे होंगे। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के बाई तरफ होंगे, लेफ्ट साइड होंगे। इनकी जो आमाल नामा है, इनकी जो किताब है, इनके बाएं हाथ में दी जाएगी, और ये जो है आदम अलैहिस्सलाम के बाई तरफ से निकले होंगे। ये वो लोग होंगे जो जहन्नुम में रहने वाले होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उस जहन्नुम से बचाए। आमीन आमीन। बहुत ही दहशतनाक जगह होगी। तीसरी कैटेगरी वो होगी जो सबसे आगे होंगे और सबसे करीब होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये वो लोग होंगे जिनके दर्जे और जिनका मकाम बहुत बुलंद होगा, और ये अल्लाह के करीब होंगे, उनसे भी ज्यादा करीब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के राइट साइड में होंगे, सीधी तरफ दाएं साइड में होंगे, उनसे भी ज्यादा करीब होंगे। ये कौन लोग होंगे? ये सरदार होंगे राइट साइड के लोगों के, दाएं साइड के लोगों के। अब इनमें कौन कौन लोग आएंगे, कोई बताएगा? इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? हम सूरह ताहा में पहले पढ़ चुके हैं। जी शमीम भाभी। रसूल अल्लाह होंगे जी और उनको उबे करने वाले जो सही तरीके से नहीं नहीं नहीं। उनकी उम्मत के लिए। जी तस्नीम सारे भाभी। पैगंबर सारे शहीद पैगंबर जी। सारे पैगंबर शहीद होंगे, शहीद। शुहदा बिल्कुल सही। और कोई? 2 हो गए, 4 बताने आप लोगों ने। पैगंबर हो गए और शुहदा हो गए, और बताएं। चले मैं बताती हूँ क्योंकि हमें लेट होगा नहीं तो। सबसे पहले कैटेगरी होगी पैगंबर्स की, मैसेंजर्स की। दूसरी कैटेगरी होगी प्रॉफिट्स की, नबियों की। तीसरे होंगे ट्रू बिलीवर्स, जो अपने नबियों पे और अल्लाह पे और उसकी किताबों और फरिश्तों पे ईमान लाए होंगे। चौथी कैटेगरी होगी शहीदों की, मार्टियर्स की। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज, 4 पीपल, काइंड ऑफ पीपल होंगे जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे करीब होंगे सारे लोगों को छोड़ के। वो कौन है? मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स, ट्रू बिलीवर्स एंड मार्टियर्स। नबी, पैगंबर,
ایمان والے لوگ, سچے ایمان والے لوگ, اور شہدا, ایمان والے تو ہم سبھی ہیں لیکن سچے ایمان والے یعنی جو ایک دم پختگی سے ایمان کو جیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 کیٹیگریز ہوں گی. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, آیت نمبر 8 سے میں 10 تک پڑھ رہی ہوں اور اس کو پھر ہم اکٹھے انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, پس دائیں ہاتھ والے, ما اصحاب المیمنہ, کیا ہے دائیں ہاتھ والے, وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں ہاتھ والے, ما اصحاب المشأمہ, اور کون ہے بائیں ہاتھ والے, والسابقون السابقون, اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 3 لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب ڈیوائیڈ کریں گے؟ موت کے وقت. یعنی جب لوگوں کی ڈیتھ ہوگی تب ان کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا کہ یہ شخص اچھا تھا, برا تھا, کیسا تھا, یعنی ڈیویژن ہو جائے گا لوگوں کا. ٹھیک ہے, موت کے وقت ہوگا. اچھا, عربوں کے یہاں دایاں ہاتھ جو ہے وہ عزت قوت کے لیے استعمال ہوتا تھا. جب محفل میں انہیں کسی کو عزت دینی ہوتی تو وہ اس کو اپنی دائیں جانب بٹھاتے. اور بایاں ہاتھ عربوں کے یہاں کمزوری, بدبختی اور بے عزتی کی علامت تھی. اگر وہ سفر پر جا رہے ہوتے اور پرندہ ان کی بائیں جانب سے اڑ کر جاتا تو وہ اسے برا شگن لیتے. اور اگر وہ محفل میں کسی شخص کو اپنی بائیں طرف بٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جو ہے بہت ہی کمزور شخص ہے, اس کے اندر اس کو جو مطلب یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ رسپیکٹ نہیں کرتے, اس کے اندر زیادہ قوت نہیں ہے, یا کچھ بھی اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لیجئے, یعنی لوور, تھوڑا اپنے سے لوور سمجھتے تھے. سابقون, سابقون کیا ہوتے ہیں؟ سب سے آگے بڑھنے والے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ میں اللہ کی عبادت میں, اچھے کاموں میں, اللہ کی طرف انہیں جب بلایا جائے, رسول کی طرف جب ان کو بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں, فوراً اطاعت کرتے ہیں, یعنی وقت نہیں لگاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور جب انہیں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں. جب انہیں مال خرچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے ضرورت مندوں پہ تو وہ مال خرچ کرتے ہیں. جب انہیں لوگوں کی کسی بھی طریقے کی ہیلپ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ ہیلپ کرتے ہیں اور دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور جو بھی اچھے کام ہیں وہ کرتے ہیں. اس بیسس پہ آخرت میں بھی ان کو آگے آگے رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے سستی نہیں دکھائی, جلدی جلدی کیا, بہت سپیڈ کے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کورٹ میں جب وہ حاضر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ دائیں جانب نیک لوگ ہوں گے اور بائیں جانب بڑے خراب لوگ ہوں گے. اور سب سے آگے کون سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ وہ ہوں گے سابقون, the foremost in faith and good deeds, جن کا ایمان بھی بہت اچھا ہوگا اور جن کے عمل بھی بہت اچھے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ حدیث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کون لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے اکٹھے کیے جائیں گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچ پہ ڈٹے رہتے ہوں گے جب ان کے سامنے سچ پیش کیا جاتا ہوگا اور وہ اس کو فوراً مان لیتے ہوں گے, یعنی ان کو ہچک نہیں ہوگی, وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب ان سے کوئی صحیح چیز پوچھی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب بہت ہی اچھے طریقے سے دیتے ہیں. جب ان سے کسی معاملے پر کوئی ڈیسیژن ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس ڈیسیژنز کو بھی
بہت اچھے سے رسپیکٹفلی دیتے ہیں، یعنی جو صحیح ڈیسیجن ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ باعث ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میری دوست ہے اب میں اس کو کیسے بولوں، یہ چیز نہیں ہوتی ہے. وہ بہت ہی فرم ہو کے بہت ہی اچھے صاف دل سے ڈیسیجنز دیتے ہیں. آیت نمبر 11 اولئک المقربون، یہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ان کو تحفے بھی دے رہے ہیں. کیا تحفہ ملے گا؟ سب سے پہلے فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں، سلۃ من الاولین، نعمت سے بھری ہوئی جنت ہوگی، نعمت سے، سلۃ ایک بڑا گروہ، من الاولین اگلے لوگوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے، من الآخرین پچھلوں میں سے. اب یہ 13 اور 14 کی میں ایک ساتھ تفسیر کروں گی تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، پہلوں میں زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہوں گے. دیکھو انہوں نے لکھا نا یہاں پہ آیت ہے سلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوگا اگلے لوگوں میں، یعنی زیادہ لوگ ہوں گے اگلے لوگوں میں، وقلیل من الآخرین اور پیچھوں میں تھوڑے ہوں گے، کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سلتن ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایسے گروہ کو جس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہو، گننا مشکل ہو جائے. اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ اولین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے انہیں مقربین لوگ کہتے ہیں. امت مسلمہ کے لوگ پہلے لوگ سے مطلب صحابہ، تابع تابعین اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ آئے. ٹھیک ہے، تیسرا مطلب اس کا ہو سکتا ہے اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کے اولین اور آخرین لوگ. ٹھیک ہے، 3 ہو گئے نا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے. دوسرا امت مسلمہ میں جو پہلے ہوئے، یعنی صحابہ، تابعین جو فرسٹ تھی، پھر اس کے بعد اب جو ہم لوگ ہیں. پھر ایک تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے اور آخری لوگ. ٹھیک ہے، پہلے مطلب جتنے بھی پہلے لوگ تھے. اچھا، پہلوں میں کیسے زیادہ ہوں گے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اسے فالو کرنے والے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ زیادہ ایمان کی پختگی رکھتے ہیں، زیادہ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. لیکن بعد میں جو لوگ دین میں ہوتے ہیں وہ دین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ اس کے لیے اتنی محنت مشقت نہیں کرتے. دیکھیں جو صحاباؤں نے محنت کی، کتنی مشکلیں جھیلی، وہ ہم تو نہیں جھیلتے، ہم تو اتنی محنت مشقت نہیں کرتے نا. تو اب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم صحابہ والی کوئی بھی خصلت رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے دین کا؟ جو دین کو سمجھ کر اپناتے ہیں ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور جو لوگ دین کو ماں باپ کی وراثت سمجھ کے اپناتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے.